السلام علیکم۔ دیکھیے، اللہ کی دی ہوئی یہ عقل ہے کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی۔ چنانچہ اگر ہم دیانتداری سے عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو اس سے پر ہم انشاءاللہ اللہ کے ہاں گناہ گار نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ ہمارے عقل کا فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جس چیز پر ہم البتہ اللہ کے ہاں جواب دہ اور گناہ گار ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز عقل کی بنیاد پر دین کے بارے میں مانی اور سمجھی، اور پھر ہمارے سامنے اس کے مقابلے میں ایک زیادہ صحیح بات آ گئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ہم عقل کے بارے میں بھی اگر ہم نے پرکھا تو محسوس ہوا اس کی روشنی میں کہ جو نئی بات بعد میں سمجھ میں آئی ہے وہ صحیح ہے، اور ہم اپنی ضد کی وجہ سے اپنی پرانی بات پر اڑے رہے، اس پر ہم گناہ گار ہوں گے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی اصل میں عقل ہی کے معیار کے مطابق ہے، اور عقل ہی اس کو اللہ کی کتاب ہونا قرار دیتی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی، یہ عقل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ سو جہاں ہمیں دنیا کے معاملات کو عقل کی روشنی میں سمجھنا ہے، وہاں عقل کو دین سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ سو اگر آپ علماء کی بات سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ علماء کی باتوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، تو آپ عقلی طور پر ان کی بات کو سمجھنے اور جانچنے کی کوشش کریں، اور جو بات جہاں سمجھ میں نہ آئے دوسروں کی بات بھی سنیں، لیکن اپنی عقل کا استعمال دیانتداری کے ساتھ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ عقل کے ذریعے سے وہ دلائل پیش کرنے کے لیے اور ان کو بنانے کے لیے زور لگائیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی اپنی خواہش اور اپنی انانیت کی تسکین ہو۔ سو عقل کا استعمال ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز عقل کا دیانت دارانہ استعمال ہے، دیانتداری ضروری ہے۔